تو روزی کی تنگی ہے، اس دعا کو پڑھنے کے اہتمام سے اللہ پاک روزی میں بہت زیادہ برکتیں نصیب فرمائے گا۔ قرض میں ڈوب چکے ہیں، قرض سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا، اس دعا کا اہتمام کرنے کی برکت سے اللہ پاک پہاڑوں سے بھی بڑے بڑے قرض سے عافیت کے ساتھ چھٹکارا نصیب فرما دیں گے۔ گھر میں جوان بیٹا ہے، جوان بیٹی ہے، لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، اس دعا کا اہتمام کی برکت سے اللہ نیک صالح جوڑے کے آسمانوں سے فیصلے فرمائیں گے۔ الغرض، جتنی ہماری دنیا کی ضرورتیں ہیں اور جتنی ہماری آخرت کی ضرورتیں ہیں، تمام کی تمام ضرورتیں اللہ پاک عافیت کے ساتھ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اور وہ دعا کوئی مشکل نہیں، قرآن کریم کے دوسرے پارے میں، بولو کون سا پارہ؟ دوسرا پارہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کئی مرتبہ پڑھی بھی ہوگی، کئی مرتبہ سنی بھی ہوگی، لیکن آج ترجمے کو سامنے رکھو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو ہمیں دنیا اچھی عطا فرما دے۔ علماء تشریف فرمائے، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ جن کی کتابیں الادب المفرد، جس میں انہوں نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے، انسان کے خوش نصیب ہونے کی، خوش قسمت ہونے کی بہت ساری علامات ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اس میں انہوں نے چند نشانی بیان فرمائی۔ نمبر 1، جس کو اچھا وسیع مکان مل جائے، بڑا گھر مل جائے، فیسیلیٹی والا گھر مل جائے، بولو وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے، جس کو حلال پیسے سے اچھا گھر مل جائے۔ نمبر 2، جس کو اچھا پڑوسی مل جائے، یہ الادب المفرد میں یہ روایت موجود ہے، جس کو اچھا پڑوسی مل جائے۔ نمبر 3، جس کے پاس VIP گاڑی ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھی سواری ہو، وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اور نمبر 4، جس کو اچھی بیوی مل جائے اور بیوی کو اچھا شوہر مل جائے۔ تو دنیا میں اچھائی مانگنا بولو کوئی گناہ نہیں، اچھا گھر مانگا جا سکتا ہے، اچھی روزی مانگی جا سکتی ہے، اچھی لائف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے۔ اور حدیث شریف میں، صحیح حدیث میں ہے، ہمارے نبی نے فجر کی نماز کے بعد دعا مانگی، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وحلالا طیبا۔ اے اللہ میں تجھ سے وسیع رزق اور حلال پاکیزہ رزق مانگتا ہوں۔ تو رزق کی ذاتی اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اللہ روزی دینے والا ہے۔ تو حدیث شریف میں لکھا ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے۔ پھر فرمایا وفی الآخرۃ حسنہ، چونکہ پہلے دنیا کی زندگی ہے اس لیے دنیا کے بارے میں سوال کیا، اے اللہ تو آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے گا جن اعمال سے آخرت سنورتی ہے، جنت سنورتی ہے۔ فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی ہے اور کھلتی بھی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم کی صداؤں کو سنتے ہیں، لیکن قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتے ہیں۔ اس دعا کا اہتمام کرو، اللہ میں فجر پڑھنا چاہتا ہوں، شیطان مجھ پر غالب رہتا ہے، تو میرے لیے فجر پڑھنا آسان فرما دے۔ مشورے میں بیٹھنا چاہتا ہوں، توفیق نہیں ملتی ہے، اس دعا کا اہتمام کرو، اللہ بہت جلد توفیق عطا فرمائیں گے۔ تعلیم میں بیٹھنا چاہتا ہوں لیکن نہیں بیٹھ سکتا ہوں، اس دعا کا اہتمام کرو، اللہ تعلیم میں بیٹھنا آسان فرمائیں گے۔ اور بھی نیک کام کرنے ہیں، گناہوں سے بچنا ہے لیکن نہیں بچ سکتا ہوں، بولو گناہوں سے بچنے کی طاقت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اس دعا کا اہتمام کرو، اللہ گناہوں سے بچنا آسان فرما دیں گے۔ پھر فرمایا وقینا عذاب النار، اے اللہ تو جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لے۔ علماء جانتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بولو کوئی سچا انسان ہے؟ آپ کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، آپ کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں سب سے زیادہ اگر کوئی دعا مانگی ہے تو یہی دعا ایک مرتبہ پڑھ لو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ بیمار صحابی جن کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی،
چلنے کی طاقت نہیں تھی، بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اس دعا کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا عطا فرما دی، اللہ نے مکمل تندرستی عطا فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کے ڈاکٹروں کے دھکے کھا کھا کر تھک چکا ہے، طبیبوں کے حکیموں کے دھکے کھا کھا کر تھک چکا ہے، تعویذ والے باپوؤں کے پاس جا جا کر تھک چکا ہے، اس دعا کا اہتمام کرے، کسی تعویذ والے باپو کے پاس جانے کی بڑو ضرورت نہیں پڑے گی۔ آخری ایک بات، آپ لوگ تھک گئے نہ تھکے، میں خود تھک گیا ہوں، آخری ایک بات، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کتنی مرتبہ ہم پڑھیں۔ یہ ایک سوال ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ہے تو بہت چھوٹی سی دعا، لیکن پڑھنا کتنی مرتبہ ہے۔ اور میرے بھائیو، ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو دنیا میں کوئی سچا انسان؟ ارے بولو نا نہیں، ہمارے نبی اپنی مرضی سے بولتے نہیں تھے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ فرماتے میرے نبی کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، میرے محبوب جو بھی بولتے تھے زبان میرے محبوب کی ہوا کرتی تھی، کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا تھا۔ ہمارے نبی نے کوئی بات اپنی مرضی سے بولو نہیں کی ہے، رب کی مرضی سے، اللہ کی مرضی سے کہی ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آزما نہیں سکتے ہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں، لیکن کوئی آدمی یقین کے ساتھ نہ پڑھے، بغیر یقین کے ٹرائی کرنے کے لیے، لاؤ مجھے فلانی تکلیف میں مبتلا ہو چکا ہوں، فلانی پریشانی میں مبتلا ہو چکا ہوں، میں نے مسجد میں یہ دعا سنی تھی، ٹرائی تو کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، اللہ میری تکلیف کو دور کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو نور علی نور، لیکن بغیر یقین کے پڑھیں گے فس یقین کے ساتھ صرف ٹرائی کرنے کے لیے، تو ہماری ٹرائی بھی انشاءاللہ غلط ثابت نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنی مرتبہ پڑھنا؟ ہم ڈاکٹروں کی دوائیاں کھاتے، بولو کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ جتنی ہماری ضرورت ہوتی ہے اتنی دوائی ہم کھاتے ہیں، ہم جتنی اللہ سے دنیا کی بھلائی چاہتے ہیں، آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں، اتنا پڑھیں گے۔ دن میں 10 مرتبہ پڑھ سکو، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھ سکو، یا صبح شام 100 مرتبہ پڑھ سکو، ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آخری ایک بات، سارے وظیفے بعد میں ہیں، 5 وقت کی نماز بولو پہلے ہے۔